وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر لگاتے ہیں، کنز کہتے ہیں یکنزون، جو ڈھیر جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ خوشخبری تو اچھی ہوتی ہے، اچھی چیز کی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا نہیں، ان کو خوشخبری سناؤ عذاب کی، دردناک عذاب کی، جی تکلیف دہ عذاب ہوگا، ذلیل کر کر کے عذاب دوں گا۔ اور فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اگر تم نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، یہی تمہارا مال جس کو گن گن کے رکھتے ہو، جس کو کیا کرتے ہو؟ گن گن کے رکھتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اسی مال کو میں جہنم کی آگ میں گرم کروں گا، جہنم کی آگ میں کیا کروں گا؟ گرم کروں گا۔ فتقویٰ بہا جباہہم، تمہاری پیشانیوں کو داغ دوں، تمہاری پیشانی پر اس مال کو رکھوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے 100 درہم ہے یا 1000 درہم ہے یا 1,00,000 درہم ہے، اس کی پوٹلی بنا کے پیشانی پر نہیں رکھی جائے گی، اللہ اس پیشانی کو بڑا کر دے گا۔ کتنا بڑا کر دے گا؟ تمہاری سوچ بھی اتنی نہیں ہے جتنا اس کو بڑھا دے گا۔ کہ جو جہنمی ہے اس کی دونوں کندھوں کے درمیان، یہ دونوں شانے نہیں ہیں کندھے، اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ 500 سال گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے تو پھر بھی اس کا یہ جو فرق ہے دو کندھوں کے درمیان، یہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دوزخی کو جو عذاب دے گا دوزخ میں ڈال کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میں ہر درہم کو الگ رکھوں گا، کوئی درہم بھی دوسرے درہم کے اوپر آ کے داغا نہیں جائے گا، ہر درہم کو الگ الگ رکھ کے یہاں ٹھپا لگاؤں گا۔ اور کتنا ٹھپا لگاؤں گا؟ ہائے ہائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جب اس کو گرم کرے گا تو پیشانی پر رکھے گا تو وہ درہم پیشانی سے نکل کر پچھلی طرف نکل آئے گا، جو پچھلے کندھے پر رکھے گا تو اتنا گرم ہوگا کہ وہ ہڈی کو، گوشت کو چیرتا ہوا آگے گزر جائے گا۔ ایک پہلو پر رکھے گا تو یہاں سے وہ مال چیرتا ہوا دوسری طرف نکل جائے گا۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میری راہ میں مال دو، فضیلت بیان کرتا ہے، اور کتنی فضیلت؟ اللہ کہتا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا کون دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تو قرض کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا مجھے قرض دو، یا اللہ کیا کرے گا تو؟ اللہ کہتا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرو۔ تو سیدہ رابعہ بصریہ تھی نا، ان کے گھر میں مہمان آ گئے تو انہوں نے کہا جی بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو ہمیں کچھ کھلاؤ۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کا ایمان پختہ اور مضبوط ہے، اور جن کا ایمان ڈاواڈول ہے کہ یار دے تے دوں لیکن بعد میں کیا بڑھے، اگر نہ آئے تو جی ایک ہی روٹی تھی گھر میں، 20 بندے، 2 روٹیاں تھیں، 20 لوگ ہیں، تو آپ نے مہمان بھی کہہ رہے ہیں بھوک بڑی لگی ہے ابا جی، روٹی لا دیں، کہیں سے کچھ کھلا دیں، بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ آپ نے 2 روٹیاں پکڑی، کہا یہی 2 روٹیاں تھیں، باہر صدقہ کر مانگنے والے کو دے۔ مہمانوں نے کہا کہ ابا جی ہمیں بھوک لگی ہے، 2 روٹیاں گھر میں تھی، چلو وہی کوئی مرغی کوئی چپا کو آ جاتا تو ایک نوالا بن جاتا، آپ نے وہ بھی دے دی۔ آپ نے فرمایا میں نے دی اس کو ہے جو واپس لوٹاتا ہے۔ اعتماد کی بات تھی نا، یقین کی بات تھی۔ آج کل لوگوں کے ایمان میں ضعف آ گیا ہے، اللہ پر اعتماد نہیں، بینک پر اعتماد ہے، جی بینک پر اعتماد ہے۔ وہ کسی بندے نے رکھی ہوئی بھینس، اللہ والا بندہ، اس کا دودھ جو ہے نا وہ نکال کے تو گزارا ہوتا تھا، وہی دودھ بیچ کر کھانا چلتا، بھینس بیمار ہو گئی۔ بھینس کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گئی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اب کیا بڑھے، بھینس تو بیمار ہوگی، دودھ دینا بند ہوگی ہے جی،
تو اب کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے چھری پکڑی اور بھینس کو ذبح کر دیا۔ اس نے کہا بیمار ہو یا آپ اس کا علاج کرائیں، آپ نے اس کو ذبح کروا دی۔ آپ نے کہا، اس نے کہا نہیں، میں نے تیرے خدا کو چھری پھیر دی، جس کو تو خدا سمجھتی تھی نا کہ بھینس دودھ دے گی تو ہمیں روٹی ملے گی، تیرا خدا ذبح کر دیا میں نے، اور میرا خدا وہ ہے جس پر مجھے اعتماد اور بھروسہ ہے۔ مجھے بھینسوں پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ سیدہ رابعہ بصریہ نے کہا کہ بھئی تمہیں 2 روٹیاں نظر آتی تھی تو بندے زیادہ تھے، میں نے اس کو دی ہے جو مجھے 20 واپس لوٹائے۔ تھوڑی دیر کے اللہ بھی چیک کرتا ہے نا بندے کو، امتحان لیتا۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، مال ختم کر کے، اولاد ختم کر کے، بھوک دے کر، خوف دے کر آزماتا ہوں کہ خوف سے مجھے یاد کرتا ہے۔ بعض بندے ان کو ٹھوکر لگتی ہے نا، آئے مر گئے، آؤ بچے، حالانکہ کہنا کیا چاہیے؟ حسبی اللہ۔ خوف آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی جب ٹھوکر لگے تو وہ یاد آئے، جب تکلیف آئے تو وہ یاد آئے، اور دکھ آئے تو وہ یاد آئے، خوشی آئے تو وہ یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ رابعہ بصری نے 2 روٹیاں دے دی، مہمان گلا کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ چلو ایک ایک تو اللہ ہی آ جاتا۔ آپ نے کہا صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، ایک بندہ آیا، اس نے 17 روٹی اور ساتھ ایک بالٹی جو سالن کی دی۔ آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، مہمان تو بڑے ان کے چمکنے لگی کہ لو جی 17 روٹی آ گئی۔ ہم نے گیڑی کے 1 2 3 4 5 17۔ آپ کیا باری نہیں لے جا، میری نہیں ہے، لے جا۔ وہ پھر روٹیاں واپس چل گئی۔ مہمان انہوں نے کہا جناب 17 تو آئی تھی تو ہمارا تو اچھا خاصا گزارا ہو جاتا، تو 2-3 کا ذکر نہ، وہ جس کو میں نے دی ہے وہ پوری کر کے دیتا، وہ کمی کرتا۔ اصل مسئلہ آج مسلمان کا یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اسباب کم ہے، اس کے بعد مال کم ہے۔ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا اعتماد کم ہے، اس کا توکل کم ہے، اس کا بھروسہ کم ہے۔ 17 روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، 20 روٹی اور سالن آ گیا۔ 10 دنیا 70 آخر۔ میرا ایمان ہے کہ جب میں اپنے رب کو 10 روٹیاں دوں گا جی تو وہ مجھے کتنی دے گا؟ 10۔ 2 دوں گا، 1 دی ہے تو 10 ملے گی، تو 2 روٹیاں دی ہے تو 20 روٹیاں ہماری بنتی ہے۔ اب اللہ نے بھیجی، پہلے کسی اور نے بھیجی تھی، کیونکہ میرا رب حساب کتاب کے بغیر دیتا، اور میرا رب کا ایک اور بھی نظام ہے، وہ جھولی دیکھ کر دیتا ہے، لالچی کو نہیں دیتا۔ لالچی ذلیل ہی ہوتا رہتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو دیتا ہے جس کو دینا آتا، اللہ اس کو دیتا ہے جس کو دینا آتا، اور جس کو دینا نہیں آتا وہ قارون کا ساتھی